ہر طبقہ، ہر خاندان، ہر قوم، ہر نسل، ہر علاقے کے افراد اپنے اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں۔ پچھلی پر توبہ کریں، اگلی کا قدم سیدھا کریں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ وہ ذات ہے جس سے تعلق بنانا چاہو نا ایک سیکنڈ میں بن جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ۔ ماں ناراض ہو نا اور اس کی محنت کرو۔ ایک دفعہ میری ماں ناراض ہو گئی، میں نے کہیں چھوٹے بچے کو نا 2-4 ٹھوک دی، تو وہ میری ماں کو پتا چلا، وہ اتنی مجھ سے ناراض ہوئی، اتنی ناراض ہوئی، مجھ سے بات ہی نہ کریں۔ بات حالانکہ باپ بچے کو نصیحت کے لیے تھوڑا بہت ہے، میں کبھی مارتا نہیں بچوں کو، ایسے ہی عادت ہے۔ وہ چونکہ ماں سامنے تھی تو میرے اوپر نہ میں پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، منت کی، اماں معافی دے چاہ، معافی دے چاہ، تاں جا کے اماں راضی ہوئی۔ اماں کو براہ راست کچھ نہیں کہا، وہ اپنے ہی بچے کو 2-4 ایسے ہلکے ہلکے تھپڑ مارے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ماں ہے جو قربان ہوتی ہے اولاد پر، اسے مناؤ تو اتنا زور لگتا ہے۔ اور میرا ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، میں صلح کلانے لگا، وہ دو بزرگ ہی تھے ہماری فیملی کے، وہ آپس میں اور لڑ پڑے، میں بیچ میں تھوڑا سا زیادہ داخل ہوا، ایک ناراض ہو گیا۔ اب ان کے ڈیرے میں گیا، 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھا، وہ 4 پائے بیٹھے، میں پیر نپے، چاچا معاف کر، بالکل نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منت کرائی، میں کہا چاچا معاف کر، میں نے بتایا تو بڑا مولوی ہے، معاف تینوں کوئی نہیں کرنا۔ بھائی خاندان کا بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ 1 گھنٹہ میں زمین پہ بیٹھا رہا اور ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتا رہا۔ پھر میرے اور بزرگوں نے سفارش کی، ہن جلدی کر، بس کر۔ 1 گھنٹے کے بعد فرمانے لگے، اچھا جا معاف کیتا، یہ انسان ہے بزرگ۔ اور اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی قحط آ گیا، بارش کی دعا کرو۔ ویسے مجمع لے کے نماز پڑھ کے دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی، آپ نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نام فرمان ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود ہے بارش نہیں کروں گا۔ کیسا نام فرمان تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا روک دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی جو ایسا آدمی ہے مجمع سے نکل جائے۔ تو اب وہ بیچارہ چور نظروں سے اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ایسے دیکھا، کوئی اور ہو، کوئی بھی نہ نکلا۔ تو دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی ولو مکثت فمنع الناس المطر، ہائے ہائے میں کیا کروں، آج باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، کھڑا رہوں تو بارش نہ ہو۔ اب کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں 40 سال تجھے ناراض کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا تو بے عزت ہو جاؤں گا۔ ایک بات پہ غور کرو، یہ توبہ نمبر 1 نہیں ہے، یہ توبہ نمبر 2 قسم کی ہے کہ اللہ کی محبت میں توبہ نہیں، عزت بچانے کے لیے، میری عزت رہ جاوے، میرے ککھ رہ جاون۔ اللہ نے اس پر بھی کیا معاملہ کیا، اس کے الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ یا اللہ میری عزت رکھ لے، میری توبہ۔ گھٹا چھائی، ابر برسا اور رمجھم برسات، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ ایک شخص باہر نہیں نکلا، تو اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ 40 سال، 40 منٹ نہیں، 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے، 40 سال، 40 سال ظلم ظلم ظلم، زیادتی، اور ایک پل میں اس جملے میں کتنی دیر لگے گی؟ اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 3 سیکنڈ لگے ہیں، 3 سیکنڈ میں 40 سال کی۔ اللہ نے کہا جس کے توفیل، جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی توفیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، چل بھائی، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی صلح، اتنی جلدی راضی، اتنا بے نیاز بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے جان سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ، اپنے بندے کی چگلی کھاؤں، جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں؟ یہ تو میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، موسیٰ تو بھی لوگوں کو کہہ دے کسی کی چگلی نہ کھایا کریں، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا مہربان ہے، اس امت کے ساتھ کیسا مہربان ہوگا۔ پھر ایک اور واقعہ سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اتنا نافرمان ہوا
کہ لوگوں نے تنگ آ کر اس کو گاؤں بدر کر دے، شہر سے نکال دیا۔ وہ شہر سے نکلا، اسباب زندگی تو شہر میں ہوتے تھے، باہر تو ہوتے نہیں تھے۔ جو 4 دن دانا پانی لے کے گیا وہ ختم ہوا، پھر روٹی ختم، پانی ختم، پھر ایڑیاں رگڑنے پہ آ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ موت آ گئی ہے، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ایسے آسمان آئے، ہائے ہائے ہائے، ایسے آسمان کو دیکھا بڑی بے بسی سے، کہنے لگا اے وہ ذات، اے وہ ذات جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں بن جاتا اور سزا دینے سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ جملہ سنا اس کا، اے وہ ذات جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں پڑتا، سزا دینے سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے مولا ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، آج مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے ذلیل سمجھ کر، مجھے پتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے، پر مجھے معاف کر دے۔ سب نے چھوڑ دیا، تو نہ چھوڑ۔ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ لو جی یہ باتیں کرتا کرتا مر گیا، اور تمہیں قرآن کی آیت سناؤں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ میرا اللہ کہتا ہے موت کے وقت جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ تو قانون ہے، رحمت جو مرضی کر دے، رحمت جو مرضی کر دے۔ وہ جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ میرا ایک یار مر گیا ہے، یار، اوئے ہوئے ہوئے، جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس سے بھی بخشش کر دوں گا۔ اوئے میں کیسے نہ روؤں جب ہم ایسے اللہ سے یاری توڑ بیٹھے، تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بھئی ایس پی صاحب سے سلام دعا رکھو، بھائی کام پڑھتے رہتے ہیں، بھائی اللہ سے سلام دعا رکھو تمہیں سب سے غنی کر دے گا۔ سارا مجمع بھاگا، دیکھا تو وہی بدماش، کہنے لگے موسیٰ یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا، تیرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ولی ہے، جنازہ بھی پڑھو گے تو معافی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کچھ کہے تیرے بندے کچھ کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا، جیسے کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا۔ جب اس پر میں نے موت کو طاری کیا تو اس نے جب بے بسی سے دائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، پھر بائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، تو پھر اس نے بڑی مایوس نظروں سے مجھے دیکھا، بڑی، میں تمہیں کیا بتاؤں، جب بچہ ایسے درد بھری نظر سے ماں کی طرف دیکھتا ہے نا کلیجے کٹ جاتے ہیں۔ اے میرا اللہ عثمان سے زیادہ مہربان ہے، آئے ہائے یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ پورا مہینہ گزر جائے ایک نماز نہ پڑھو، یہ کیسا ظلم ہے؟ جمعہ بھی چھوڑ دو، سال ہا سال گزر جائیں کبھی قرآن کھول کے نہ دیکھو، ایک دن بھی ایسا نہ گزرے جس میں تم گالی نہ نکالو، روزانہ ہی ماں بہن کی گالیاں، روزانہ ہی ماں بہن کی گالیاں۔ ایسا مہربان اللہ، ایسا کریم اللہ جو گناہوں پہ پردے ڈالتا جاتا ہے، پردے ڈالتا ہے، چھپاتا جاتا ہے، چھپاتا جاتا ہے، چھپاتا جاتا ہے، پھر گلہ کرتا ہے ابن آدم استترک ولا تخشانی، میں تیرے اتنے گناہ چھپاتا ہوں کبھی تو مجھ سے حیا کر لیا کر، کبھی تو مجھ سے حیا کر لیا کر، کبھی تو شرما گیا کر۔ وہ میرا ایسا اللہ میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، صرف نیکوں کا نہیں ہے بروں کا بھی ہے۔ تمہیں آیت سناؤں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سنو سنو سنو، ہائے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، کون؟ اے کاش میں اس عبارت کی مٹھاس آپ کو بتا سکتا، جیسے ماں کہتی ہے نا میرا لال، میرا لال، میرا چاند، تو سننے والا سن کے آگے بتائے گا ماں یہ کہہ رہی ہے، کیا اس لہجے میں جو مٹھاس ہے اور جو فدا ہونا ہے
اس کا ترجمہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جو ماں کہتی نا ہائے میرا لال، وہ اس کے اندر جو مٹھاس ہے کون ترجمہ کرے گا؟ اس مٹھاس کو کروڑوں اربوں کھربوں دفع کرو، کھربوں کو تعداد کی عدد کی پابندیوں سے ہٹا کر لا 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 محدود درجے میں اللہ کی طرف میں منسوب کر کے کہہ رہا ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی یا عبادی، او میرے بندو. کون سے بندو؟ فرما بردار، نیک، متقی، علماء، مفسر، مجاہد، عادل، دیندار، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، پردادار؟ نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی ہاں الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ پولیس والے بیٹھے ہیں نا، ان کے سامنے جب چور آتے ہیں نا، ایک تو ان کو مار مار حشر کرتے ہیں، ٹھیک ہے مارو، اور پھر جو ان کو بلاتے ہیں نا جیسے اوئے تمہاری ایسی تیسی، اوئے تم پتہ نہیں ایسے لہجے بولتے ہیں کہ زمین کپ کپانے لگتی ہے. چلو چور کو چھوڑو، پولیس کو چھوڑو، اپنا بچہ جب نافرمان ہو جاتا ہے، وہ جب باپ اس پہ بکھرتا ہے، جب بکھرتا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، دیکھو وہ پھر کیسے بولتا ہے، کیسے بولتا ہے. زمین آسمان کے کلبے، اور کیا کیا اس کی زبان سخت ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور نشتر چبھتے ہیں، تیر لگتے ہیں، گولیاں برستی ہیں. کیا ہوا؟ بیٹا، اپنا بیٹا، اس نے ذرا ٹیڑھی آنکھ کا کے دیکھا تو باپ بکھر گیا. بدماش، بدبخت، بد نصیب، نافرمان، دفع ہو جا، دور ہو جا، نظروں سے چلا جا. اے میرا اللہ بھی ایسا ہی کہتا، اے نافرمانو، اے بدماشو، او بے نمازیو، او زانیو، او ظالمو، او ایسو، او ویسو. ہائے ہائے، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، میرے بندو میرے بندو. اگر میں اس کے آگے رکھ دوں نا ہاتھ، آگے ہاتھ رکھ دوں تو یا عبادی جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، لہجے کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا عبادی یا عبادی یا عبادی. اس کے آگے میں ہاتھ ہٹاؤں تو تم سمجھو گے پتہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے تہجد گزار بندو، میرے نیک پاک بندو. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. نافرمان کا لفظ پورا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ الا کا مطلب یہ ہے الا الا الا، کہ اے وہاڑی کے وہ بندو جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک نیکی کا کام نہیں کیا. ڈرو نہیں، تم بھی میرے ہی ہو، میرے ہی ہو. وہ یہ اللہ سانو تو بخشنا ہی کوئی نہیں ہے. پاگل دیوانے، کون یہ کہہ رہا ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے؟ من یتعلی علی اللہ یکذب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی ساڑی تو بخشش ہے، کدی آج تک نماز نہیں پڑھی، کدی سچ نہیں بولیا، کدی یہ نہیں کیتا، ساڑی کی میں بخشش ہے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی، او میرے نافرمان بندو، نافرمان بندو. میں باپ کی طرح نہیں تمہیں گھر سے نکالتا، میں ماں کی طرح نہیں تمہیں دھمکی دیتا کہ بطری دھارا نہیں بشکنیاں. نہیں 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 نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم. پھر دیکھو ان، پھر اللہ، پھر ذنوب پر الف لام، پھر جمیعا، پھر ان، پھر ہو، پھر الغفور، پھر الرحیم. میرے جیسا ان پڑھ کیسے اس کو واضح کرے، بیان کرے کہ اللہ کتنی تسلیاں دے رہا ہے. ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں مہربان، میں غفور الرحیم، تیرے سارے معاف کروں گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی. پر میری ایک شرط ہے، صرف ایک ایک ایک، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تو توبہ کر، میں معاف کروں گا. تو توبہ ہی نہ کرے تو پھر میرا قانون اندھا تو نہیں ہے نا کہ حسین یزید کو ایک ترازو میں تول لوں. وہ جی اللہ پہ بشک چھڑسی. ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے وہ جی اللہ پہ بشک چھڑسی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جی مولوی صاحب سانو ڈرایا نہ کرو، ایک تو تسی مولوی سانو ڈراؤ نہ کرے جی سنڈی اللہ پہ مار دے سی
کھاد بھی نہ دے گا جی اللہ آپ پہ ساوی کر دے سی، پانی بھی نہ لایا جی اللہ آپ پہ وگا دے سی۔ مولوی صاحب چگلا کیوں ماری جان جو کدی اینوی کپا ہوئی اور پاگل کدی اینوی جنت لبھی اللہ آپ پہ بشک چھڑے سی۔ تو پھر حسین یزید کا جھگڑا تو مٹ گیا، پھر کربلاؤں کی کہانیاں تو بے فائدہ ہو گئیں۔ پھر مرغ بسمل کا رقص جس شہزادے کے 16 افراد آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے اور اس کی زبان کا ایک بول سارے خاندان کو بچا سکتا تھا۔ بچے کے سر، میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ جب ہائے کرتا تھا مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں اٹھ کے ڈیرے میں چلا گیا، مجھے اس کی ہائے سنی نہیں جاتی تھی، صرف ہائے بازو لگ گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اپنے بچے کی ہائے نہیں سن سکا اور حسین کے سامنے 16 دھڑ کٹ رہے ہیں، وہ کیسے ان کی ہائے سن رہا تھا؟ وہ کیوں ان کی؟ جب قاسم شہید ہوئے، قاسم اس قافلے کے سب سے حسین ہے قاسم۔ کون قاسم؟ حسن کے بیٹے۔ کون حسن؟ فاطمہ کا بیٹا۔ کون فاطمہ؟ محمد کی بیٹی۔ تو یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے قتل پر قاتل بھی روئے۔ جب انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا، تو چاروں طرف سے گھیرا تھا، حضرت حسین گھیرا توڑتے توڑتے پہنچے تو بچہ اللہ کے پاس جا چکا تھا اور آخری سانس سے یوں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا بیٹا، بھتیجے، آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں، دوست تھوڑے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب محمد مصطفیٰ تیرا مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ صرف یزید کو گالیاں نہ نکالو، جب ایک تاجر ترازو کو ظلم سے تولتا ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، جب ایک ذمہ دار نوکر پر ظلم کرتا ہے، تنخواہ روکتا ہے، وہ بھی اسی کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ جب ایک افسر اپنے اختیار کو بددیانتی میں استعمال کرتا ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ جب آج کا ظالم ظلم کرتا ہے، کسی کی ماں کی بیٹی کی عزت کو اچھالتا ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اللہ پہ بشک چھوڑے سی، یہ بھی غلط ہے کہ ساڑی توبہ کوئی نہیں، ساڑی بخشش کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قانون لے کر آئے گا، قاتل مقتول ظالم مظلوم میں فیصلے کرے گا، مجرم محرم میں نکھیڑا کرے گا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے تو توبہ کر میں معاف بھی کروں گا، تو توبہ کر میں معاف بھی کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کا نوجوان، جو بنی اسرائیل کا نوجوان، میرا اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ، اس نے مجھے اس بے بسی سے دیکھا کہ بس مجھے ایسا رحم آیا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سارے چھوڑے اسے میں بھی چھوڑ دوں، مجھے میری عزت کی قسم۔ ارے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اے موسیٰ، اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش مانگتا تو اس کی تو فعل میں سب کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم کہتے ہو لبیک، میں تم کہتے ہو یا اللہ، وہ کہتا لبیک میرا بندہ۔ تم توبہ کرنے گھر سے نکلے، سنو 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 سنو، تم توبہ کرنے گھر سے نکلے، میرا اللہ کہتے ہیں من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ اماں کو منانے گئے وہ راضی نہیں ہوئی، ابا کو منانے گئے کمرے سے نکال دیا، بھائی کو منانے گئے دروازہ نہیں کھولا، اللہ کو منانے نکلے بوجھل قدم، چھلکتے آنسو، سرد آنکھیں، چھلنی جگر، اے مولا ظلم کر بیٹھا، آ رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جو اس کیفیت سے گھر سے نکلتا ہے تو میں اس کا انتظار نہیں کرتا مسجد تک جانے کا، میں عرشوں سے خود اتر کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا۔ اگر اللہ کو استقبال میں اتارنے ہیں تو آج توبہ کرو، اللہ تمہارے استقبال میں آئے گا۔ تلقیتہ من بعید، تلقیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک آیا وعلیکم السلام، دوسرا آدمی ہے السلام، آؤ جی آؤ جی آؤ جی وعلیکم السلام، تیسرا آدمی دیکھا کرسی سے اٹھا
4 قدم بھاگ کے آگے گیا، او جی آؤ جی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی. یہ میرے باپ میں عادت تھی، ہر ایک سے ایسے ملتے تھے، ہر ایک سے ایسے ملتے تھے. کوئی غریب آ گیا، کوئی ذمہ دار آ گیا، کوئی مالدار آ گیا، ان کی فطری عادت تھی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی. تو آدمی اگلا باغ ہو جاتا ہے، یار بڑی عزت دی مجھے، بڑی محبت سے ملے مجھے، بڑی محبت سے ملے. ایک ہمارا نائی کہنے لگا مولوی صاحب ہوں تے کو آن کی کوئی چس نہیں. میں کہوں اگر تے ابا جی جیندے ہوں آ بھی جانا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، ہوں تے کو آ بھی جا تا منہ آئی ہوں مسافر ایدے کر دے، ساڑی تو چس ہی ماری گئی. تو تلقیتہ من بعید، اللہ یوں کہتا ہے جو میری طرف توبہ کے لیے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں آؤ 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 مرحبا مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی. آگے بڑھ کے واہ کی صدا، مرحبا کی صدا. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم کبھی تانا نہ دے گا بڑھاپے میں کون توبہ کرنے آئے ہو، نظر آتا نہیں، سنائی دیتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، اب توبہ کرنے آئے ہو چلے جاؤ. نہیں 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 نہیں. ہاں جوان آئے گا تو خوشیاں زیادہ ہوگی، بوڑھا آئے گا تو کم پھر بھی نہ ہوگی. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ کیسے بے وقوف لوگوں نے تانے بنائے ہیں. اور میں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لو، توبہ کر لو، جھک جاؤ، اللہ کی قسم اللہ گلے لگا لے گا. یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا انقلاب ہے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اپنے مولا کو منا لو. تو بھائیو توبہ کرتے ہو، اتنا بڑا مجمع اللہ ہی جانے کتنا ہے. اگر یہ سارا آج توبہ کر کے چلا جائے اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کے نبی کی روح کو کتنی خوشی ہوگی. اور جب کوئی ایک آدمی توبہ کرتا ہے ایک تو 7 آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی ہیں. لائٹیں جیسے آپ نے جلائی ہوئی ہیں. تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ لائٹیں کیسی ہیں؟ تو فرشتہ اعلان کرتا ہے آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے. اور اگر یہ 15-20 ہزار کا مجمع آج اللہ کے دربار میں جا کر کہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم عرش فرش گونج اٹھیں گے اور چراغاں ہو جائے گا. اور تم میں سے ایک کا نام لے کر اللہ کہے گا اے آسمان کے فرشتوں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی، میں نے صلح کی، تم گواہ رہو، میں نے معاف کر دیا. اللہ کی قسم اللہ سے دوستی اتنی آسان ہے. تو کرتے ہو توبہ؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سارے گناہ یاد کر کے پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اگر سچے دل سے کہہ اٹھے ہو مبارک ہو، میرے رب کی قسم سب گناہ معاف ہو گئے. ہاں 2 چیزیں باقی ہیں گناہ معاف. فرض میں کوتاہی ہوئی، نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے، پڑھتے رہنا. حق مارا تھا کسی کا، حق مارنے کا گناہ معاف ہو گیا، حق کی ادا باقی ہے، ادا باقی، وہ ادا کرتے رہنا تو معاف ہو گیا. یہ بھی وہ بھی، البتہ حق کی ادائیگی ذمہ ہے. نہ فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات، فرض عشر، اس کی قضا ذمہ ہے، باقی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جاؤ گے اللہ تمہیں بڑھاتا جائے گا. یہ تو ابتدائی زینہ ہے کہ پچھلی مٹ گئی، صلح ہو گئی. صلح کے بعد تعلق کیسے بڑھے گا؟ تعلق کیسے بڑھے گا؟ تعلق بھی تو بڑھانا ہے. وہ بڑھے گا لا الہ الا اللہ کا جو اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے سے. چونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے جڑا ہوا ہے. عالم لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ یا نبی اللہ. جب انتقال کر گئے تو وہ پھٹی اتر گئی. لا الہ الا اللہ پھر شیش آ گئے، پھر ان کا تبادلہ ہو گیا، پھر دوسرے آ گئے. جیسے بھائی مختار ٹکا صاحب ہیں ایس پی صاحب، یہ چلے جائیں گے پھر کسی اور کا نام لگ جائے گا. ڈاکٹر جمیل صاحب خانوال، یہ چلے جائیں گے کسی اور کا نام لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ ادریس آ گئے، وہ چلے گئے. لا الہ الا اللہ یونس آ گئے، وہ چلے گئے. لا الہ الا اللہ نوح آئے، وہ چلے گئے. لا الہ الا اللہ ہود آئے، صالح آئے، شعیب آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، اسماعیل آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، دانیال آئے، موسیٰ آئے، یوشع آئے، ہارون آئے، اور یحییٰ آئے، زکریا آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے علیہم الصلوات و تسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام آئے. نیم پلیٹ لگتی گئی اترتی گئی، لگتی گئی اترتی گئی. جب آیا میرے نبی کا نمبر پہلے ایک حدیث سنو.
جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ موسیٰ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پلیٹ اتر نہیں سکتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں نہیں اترے گی، نہیں اترے گی۔ ایک اور مزے کی بتاؤں، اللہ کہتا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پہ سلام ہو، اللہ کہتا سلام علی الیاسین، الیاس پہ سلام ہو، اللہ کہتا سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے نبیوں پر سلام پیش کرنے کا، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو نوح پر، موسیٰ ہارون پر، الیاس پر، ام نبیوں پر۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا سلام علی محمد تو کیا فرق پڑتا تھا، سلام علی احمد تو کیا فرق پڑتا تھا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ایسے آپ پہ سلام۔ لیکن اللہ نے جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا، بتاؤں کیسے کہا؟ انا بولو، ہماری زبان ہی بیچاری لولی لگڑی ہے، کوئی بھی زبان عربی کے سامنے لولی، تحقیق کیا، بے شک کیا، اور انا کیا زمین کیا آسمان، چلو ہم یہی کہیں گے تحقیق بے شک، کہ اس سے زیادہ طاقتور لفظ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، انا۔ پھر اللہ نے کہا اللہ 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 اکبر، ان اللہ، ذاتی نام صفاتی نام نہیں، پھر کہا وملائکتہ، پھر دوبارہ اللہ کا نام آ گیا، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اگر ہو کی بجائے الف لام لگتا پھر بھی مطلب ٹھیک تھا، ان اللہ والملائکہ، فرشتے اللہ کے ہیں، کسی اور کے تو نہیں۔ اپنے محبوب کے اعزاز میں اپنا نام 2 دفعہ لائے، 2 دفعہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ عبارت سن لو، کہاں سلام علی ابراہیم، کہاں ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے؟ نہیں، اردو میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ درود پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یصلون، یبلغون، یہ لفظ عربی زبان میں ایسا ہے جس میں تکرار اور دوام کا مطلب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ پڑھتے رہتے ہیں پر ایک دفعہ ایک مطلب میری سمجھ میں آیا، میں نے کہیں نہیں پڑھا، اسے لفظ پر غور کرتے کرتے سمجھ میں آیا۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہے، کروڑوں آدمی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے روزانہ 14,000 دفعہ درود شریف پڑھتا، 14,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا۔ وہ یہ کہتے ہیں تبلیغ والے درود نہیں پڑھتے، اللہ کے بندو یہ تو 14,000 والی پڑھی جانتے ہیں، یہ تو نبی کوئی نہیں مانتے، اور کس کو مانتے ہیں؟ کیا عجیب بے وقوف والی باتیں، ساری دنیا میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، کس کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں؟ کوئی ہے اللہ رسول کے سوا جس کی بنیاد پہ ایسے لوگ اپنے پیسوں سے نکلیں اور اپنے گھر چھوڑ کے نکلیں؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اس کا رسول کا عشق جو نکالتا ہے۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبح 70,000 فرشتہ روزہ اقدس پہ آتا ہے، شام تک درود پڑھتا ہے، شام کو چلے جاتا ہے، 70,000 دوسرا آتا ہے، صبح تک پڑھتا ہے، پھر وہ شام کو چلا جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے چند سالوں کے بعد سارے مسلمان مر جائیں گے، صفا پھٹے گا، جانور نکلے گا، مسلمانوں کو ٹچ کرے گا عصائے موسیٰ کے ساتھ، 1 ہفتے کے اندر سارے مسلمان مر جائیں گے، پھر صرف کافر رہ جائیں گے۔
قیامت کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب مسلمان سارے مر گئے تو انسانوں میں سے درود پڑھنے والے ختم، اب یصلون پڑھتے رہتے ہیں، اب فرشتے اور اللہ دونوں پڑھ رہے ہیں۔ پھر آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر آئے گا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، پھر آئے گا الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان بھی گئے، جنات بھی گئے، اور شیطان بھی گئے، اور فرشتے بھی گئے، اور مقرب بھی گئے، جبریل بھی گیا، میکائیل بھی گیا، اسرافیل، اسرائیل اور عرش کے فرشتے گئے، اب رہ گیا اللہ اکیلا، اللہ اکیلا۔ یصلون، اب نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات، نہ مرد، نہ عورت، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ یصلون کا لفظ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا۔ او میرے بھائیو، ہم نے اس سے ہی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، اسی سے ہی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، جس کے اللہ ناز اٹھائے۔ ذرا سا ملال آیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل بھگایا، جاؤ میرے نبی کو بتاؤ، میرے محبوب، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہ، تیری خاطر تو کل کائنات بنائی، تجھ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھتے رہتے ہیں یا ندا، ایوہا تنبیہ، الذین آمنوا، باعزت شرف، ہم کہتے ہیں ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایچ او صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، وکیل صاحب، کبھی غور کیا اللہ تمہیں کتنی عزت سے پکارتا ہے؟ اے ایمان والو، سبحان اللہ، کبھی غور کیا؟ اے ایمان والو، حالانکہ اس کو پتہ اس آدمی نے کبھی زندگی بھر سجدہ نہیں دیا۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہو، پڑھو نہیں، صلو، پڑھتے رہو، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، پڑھتے رہو۔ یہ اعزاز ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ جس کا خالق خود اس کے نخرے اٹھا رہا ہو۔ چند دن وہی نہیں آئی تو قریش کہنے لگے ودع ربہ وقلا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا، آپ پریشان۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس اپنوں کی بات تو زیادہ چپ جاتی ہے نا، جب حضرت خدیجہ نے کہا نا تو آپ کو زیادہ ملال ہوا، بس پھر جبریل کے پسینے چھوٹے اور وہ بھاگا، ہاں پتا کہاں پتا، یا رسول اللہ سنو آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اور جہاں بدگمانی ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے نا، ہاں جی قسم دیو جی، قسم دیو، ہاں تنو قسم دیو جی، اب قسم اٹھوائی جاتی ہے بدگمانی دور کرنے کے لیے، اور میرا اللہ سچوں کا سچا، پاکوں کا پاک، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والضحا، مجھے سورج چمکتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس اندھیری کالی رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، بدگمان نہ ہونا، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں ہوں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا چھوٹی، آخرت بڑی، تو آخرت کا شہزادہ بادشاہ سردار ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں تو تجھے راضی کروں گا، سارا جہان مجھے راضی کرے گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ دو ترجمے اور سنو، جس کو امام راضی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے، والضحا، اے میرے محبوب، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ اے نیکوں کی چھپایا کرو، یہ اخبار والے جو ہے نا، اللہ ان کو جزا دے، یہ ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے مجرم کو بے نقاب کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن شریف آدمی سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اسے چھپانا ہے۔ مجرم کی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی شریفوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اسے چھپایا کرو۔ اخبار والوں کو کیا گلہ دوں، ہم سب کا یہی حال ہے، کسی کا ہاتھ میں آ جائے صحیح کوئی ہے، اچھال اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور یہاں میرے نبی کے سامنے آ کر ماعز نے کہا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ ادھر کر چلا جا، کوئی نہیں کیا۔ اقراری مجرم کو کہہ رہے ہیں چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا۔ جب 4 دفعہ اس مان گئے، کیا ہے، پھر آپ نے کہا
ابھی جنون، اور بولو یہ مجنون تو نہیں ہے کہ شاید کوئی کہہ دے جی مجنون ہے تو آپ کا جا چلا جا چلا جا. ان کا نہیں یہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے انت سکران، اور کیا تو نشے میں تو نہیں ہے؟ کہ نہیں میں نشے میں نہیں ہوں. پھر آپ نے جب حد قائم کر دی، پھر آپ نے حزال بن ثابت سے کہا ارے حزال تو نے اسے کیوں میرے پاس بھیجا؟ اگر تو سمجھا بجھا دیتا کتنا اچھا ہوتا. یہ آئے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے زنا ہوا، کیا کروں؟ کا چھپا، معافی مانگ، قبول ہو جائے گا. آئے عمر کے پاس، مجھ سے زنا ہو گیا میں کیا کروں؟ ان کا توبہ کر، معافی مانگ، معاف ہو جائے گا. اندر میں آگ تھی، آئے حزال بن ثابت کے پاس، مجھ سے گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کیا کروں؟ ان کا جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. ان کے کہنے پر بتایا، یہ قصہ ہوا، ہمیں یہ سبق ملنا تھا اس لیے یہ قصہ ہوا. لیکن نبی کی شفقت دیکھو، اے حزال تو اسے چھپا لیتا تو کتنا اچھا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجرموں کو چھپاؤ، میں کہہ رہا ہوں شرفاء کو چھپاؤ. شرفاء، شریف عورت سے بھی کمی ہو جاتی ہے، شریف مرد سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. ہاں اور ترجمہ سنو، والضحا والضحا والضحا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. یہ سب سے حسین ترجمہ ہے. اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت میں بادشاہی تیری ہے. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ تیر کی طرح آئے. کہا موسیٰ تو بھاگ کے کیوں آیا؟ کہ یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے نوکر کو، نوکر بھاگ کے جائے، مالک کو خوش ہوتا ہے. اجلت الیک رب لترضیٰ، تو راضی ہو جائے، میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جا، اور موسیٰ کا رب محمد مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جا. میں تو اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. جس سے رب راضی کرنے کا اہتمام کرے اسے ویاڑی والے ناراض کر دیں. کیا ظلم و ستم ہے؟ کون سی شادی ہے جس میں ڈھول نہیں بجتا، جس میں ناچ نہیں ہوتا، جس میں گانے نہیں بجتے، جس میں مہندی نہیں ہوتی، جس میں بارات نہیں چلتی، جس میں آگے مراستی نہیں ناچتے؟ وہ کیتی جانتے ہو جی؟ خوشی کیتی جانتے ہیں. خوشی، اسی کا نام خوشی ہے کہ ہر خنجر نبی کے سینے میں اتار دیا. اسی کا نام خوشی ہے کہ سارے جگ جہان کو تم نے راضی کیا اور اپنے محبوب کو ناراض کر دیا، جن کی دونوں کی طفیل آج ہم انسان بیٹھے ہیں. اسی کا نام خوشی ہے کہ ہر خنجر نبی کے سینے میں اتار دیا. اسی کا نام خوشی ہے کہ سارے جگ جہان کو تم نے راضی کیا اور اپنے محبوب کو ناراض کر دیا، جن کی دونوں کی طفیل آج ہم انسان بیٹھے ہیں. بتائے جاتے ہوئے کیا کام کر گئے تھے؟ اللہ کی قسم نہ کرتے تو آج ہم انسان نہ ہوتے. جب آپ جا رہے تھے نا، وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، 13 جون کی دوپہر نہیں، چاش دھوپ تیز ہوئی تھی. 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کا دن، جبریل چپکے سے اندر آئے اور بڑے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا. آپ نے کہا فلیدخل، کہہ دو آ جائے. جس دربار میں ملک الموت بھی اجازت لے کر جائے اس کی عظمت تو سوچو، میں کیسے بیان کروں. ملک الموت اندر آئے، ایک فرشتہ بھی ساتھ. کہ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے اللہ نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ اجازت لے کے جانا، بن اجازت نہ جانا. تو یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا ہے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں. پھر آپ نے جبریل کو ایسے آنکھوں سے دیکھا، ایسے بھووں سے اشارہ کیا، تیری کہہ رہا ہے، تیری کہہ رہا ہے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آگے آپ کی مرضی ہے. تو آپ نے فرمایا سنو سنو، اللہ جزا دے اپنے محبوب کو، ہم کیا دے سکتے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا.
ملک الموت کھڑے رہے، وہ فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، جواب کیا آیا؟ اللہ ہی اپنے حبیب کو اس کی جزا دے، ہم کیا دے سکتے ہیں نافرمان؟ اللہ جزا دے، اللہ جزا دے، اللہ جزا دے، اللہ جزا دے۔ یہ کام کر کے نہ جاتے، ہائے ہائے آج ہم انسان نہ بیٹھے ہوتے، اللہ کی قسم مسخ ہو چکے ہوتے، درندے پھر رہے ہوتے دھرتی پر۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ الآن قرت عینی، الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہنا تھا کہ جبریل بھی ڈبڈبا گئے، پر آئے، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اب کبھی نہیں آؤں گا۔ ہائے محروم ہو گئی دنیا، وہ نورانی وحی کے سلسلے حج بند ہو گئے۔ آئے جب آپ نے حکم دیا کرو اللہ کے فیصلے کو پورا، تو چند لمحے باقی تھے، تو وہ لمحے بھی امت کے لیے وقف فرما دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہاڑی والوں نماز نہ چھوڑنا، وہاڑی والوں نماز نہ چھوڑنا۔ اب وہاڑی میرا اضافہ ہے، وہاڑی میں بیان ہو رہا نا، وہاڑی والوں نماز نہ چھوڑنا، وہاڑی والوں غریب، ماتحت، مزدور، مسکین، بیوہ، صرف غلام مراد نہیں، سارا غریب طبقہ۔ وہاڑی والوں اللہ رزق دے، اقتدار دے، ماتاتوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، فرعون نہ بن جانا، کسی کی ماں بیٹی بہن کو گالی نہ دینا۔ سن لو، ہزاروں کا مجمع ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی گالی کی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی، آخری، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں وہاڑی میں نمازی؟ مالک بلائے تو نوکر کھینچا چلا آتا ہے، افسر بلائے تو ماتحت بھاگا چلا آتا ہے، اللہ بلائے تو کسی کے کان پہ جھونک نہیں رہی۔ بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لو، مولوی صاحب دعا چا کرو، آ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو، مولوی صاحب دعا چا کرو، اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیسی۔ تمہیں پتہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ جو 2 دفعہ ہے کیوں ہے؟ ایسی میرے دل کا خیال ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ کیوں ہے؟ ایک دفعہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے، میرے بندے آ جا، دوسری دفعہ تمہیں تمہارا رسول بلا رہا ہے، میرے امتی آ جا۔ بھائی ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں؟ آ جانا۔ جب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے نا، حی علی الفلاح، نماز پڑھ لی تمہیں مبارک، کامیابی مبارک، تو ایک مبارک اللہ دے رہا ہے، میرا بندہ تجھے کامیابی مبارک، میں سجدوں میں تجھے مل گیا۔ دوسری کامیابی مبارک اللہ کا رسول دے رہا ہے، میرا امتی تجھے مبارک، تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اے ہائے، اس سارا وہاڑی نماز چھوڑ گیا، 100 میں 5، مشکل سے 5 بھی بڑا زور لگا کے کہہ رہا ہوں 5۔ آخری وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، ماتاتوں سے سنبھل کے بولنا، کہیں اوپر والا تمہیں نیچے نہ کر دے، اس کو اونچا نہ کر دے۔ بادشاہی اس کی ہے، راج اس کا ہے۔ یہ آخری الفاظ، آپ کا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر تھا جب آپ کے آخری الفاظ نکلے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، تو عائشہ کی ہائے نکلی کہ ہائے، اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑ دیا، چونکہ آپ نے کہا اللہ وہ اپنا ساتھ دے دے، اور یہ کہہ کر آپ کی گردن ڈھل کی۔ ملک الموت، ملک الموت
کبھی نہ رونے والا اور کبھی نہ روئے گا. جب محبوب پاک کی روح مبارک کو نکالا تو اس کی رونا نہیں نکلا، چیخ نکلی، واہ محمدا، ہائے محمد مصطفیٰ. آج دنیا محروم ہو گئی. آپ کی روح مبارک کو لے کے چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ درد و غم انسانوں پر دا گیا ہے. یہ محروم ہو گئے. دنیا نے وہ دکھ دیکھا ہے کہ ایسا تھا، وہ پاگل ہو چکے تھے ازواج مطہرات کی کہ آنسو سیل رواں تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل دیوانے ہو گئے تھے اور تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے اور اعلان فرمایا جو کہے گا محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا.